بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسواک کی فضیلت اور اہمیت میں بکثرت احادیث مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر امت پر دشوار ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر ہر نماز کے لیے مسواک کو واجب قرار دیتا۔ مسواک کرنا منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور موجب رضائے الہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرأت قرآن یا سونے کا ارادہ فرماتے تو مسواک کرتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت بھی مسواک کرتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو کرتے وہ مسواک کرنا ہوتا تھا، اور وضو اور نماز کے وقت بھی مسواک کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک رکھ دی جاتی، جب رات کی نماز کو اٹھتے تو مسواک کرتے، پھر وضو کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دن یا رات میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے۔ ناظرین، مرض الوفات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل مسواک تھا۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اس نماز کے مقابلے میں جو بلا مسواک کی پڑھی جائے 70 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ یہ تھی مسواک کی فضیلت کے بارے میں چند حدیث مبارکہ۔ ناظرین، مسواک کی سنتیں کیا کیا ہے آپ کو اس بارے میں بھی بتاتی ہے۔ مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو اور انگلی سے زیادہ موٹی نہ ہو۔ کم از کم 3 مرتبہ مسواک کرنی چاہیے اور ہر مرتبہ پانی میں بھگونی چاہیے۔ یہ تھے حدیث پاک سے مسواک کرنے کے فضائل اور اس کے علاوہ مسواک کرنے کا سنت طریقہ۔ اگر آپ نے مزید اس طرح کی اسلامی معلومات حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔